الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نمونہ اور بہترین اسوہ قرار دیے گئے ہیں۔ اس مضمون پر پچھلے ہفتوں میں 2 ہفتے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیدھا کریں، آپ کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ اس کی تاکید ہمیں قرآن کریم میں کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ جب ہر میدان میں ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے تو آپ کے پیچھے چل چل کر ہماری کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالکل یقینی ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ مختلف گوشوں، مختلف پہلوؤں اور زندگی کے مختلف حالات میں آپ علیہ السلام کیسے تھے ویسے ہمیں بننے کی کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ جہاں تک معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام کی قلبی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام رویا کرتے تھے ہم بھی اللہ کے ڈر سے رونے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اور ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں میں شامل فرمائے گا جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا کرتی ہے؟ روتی ہے، جو بہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ روایت میں ذکر کیا گیا، حضرت مطرف ابن عبداللہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے عبداللہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہوئے دیکھا۔ اور کیسے روتے تھے؟ جب روتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے چکی جو پیسنے والی جو چکی پہلے زمانے کے اندر ہاتھ سے چلنے والی جو چکی ہوا کرتی تھی، اس چکی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس طرح آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز آیا کرتی تھی۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے؟ رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قد شبت، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی آپ وقت سے پہلے کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے۔ فقال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون اذا الشمس كورت۔ آپ نے چند صورتوں کے نام لیے کہ چند صورتیں جن صورتوں میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، جن صورتوں میں اس دنیا کے تباہ اور برباد ہونے کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جن صورتوں میں سورج اور چاند کے ٹکڑے ہونے، دریاؤں کے سمندروں کے پانی کے آگ سے بدلنے
تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ سارا منظرنامہ جن صورتوں میں کھینچا گیا ہے، ایسی صورتوں کو پڑھ پڑھ کر حضور فرماتے کہ ان صورتوں نے مجھے بڑا بنا دیا، ان صورتوں نے مجھے بڑا بنا دیا۔ یعنی اتنا آپ علیہ السلام یاد کر کر کے آخرت کے مناظر کو رویا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل دنیا کی محبتوں میں ایسے گھس گئے، دنیا کی اور مال کی محبت میں ایسے ہم پھنس گئے ہیں کہ رونے کی کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ سال ہو گئے ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو جاری، سال ہو گئے ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے دل کی قساوت ہے، دل کی سختی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں رونا نہیں آتا۔ رونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں گے، رونے والے بنیں گے، تو دنیا کی محبت کیا ہوتی جائے گی؟ دنیا کی محبت، ایک آدمی یہ تصور کرے کہ آج میرا انتقال ہونے والا ہے، جب انتقال ہو جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ جب میں مر جاؤں تو یہ دنیا کے جتنے اسباب، دنیا کی جتنی چیزیں، یہ مکان، یہ دکان، یہ جائیدادیں، یہ مال و دولت، یہ سب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج مجھے کوئی طاقت نہیں ہے جو ان سے دور، جو ان سے قریب کر سکے۔ جب موت آئے گی تو ان سے مجھے لامحالہ چلا جانا ہے۔ ابھی تصور کریں گے لامحالہ آدمی اکیلا رہ جائے گا۔ ایسے موقع پر جب مجھے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر زمین کے نیچے قبر کی مٹی میں جانا ہے، جہاں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، وہاں مجھے کام آنے والی چیز میرا کیا ہے؟ ایک نیک عمل ہے۔ نیکی ہی کام آ سکتی ہے اس گڑھے میں، اس کے سوا اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایسا جب انسان تصور کرے گا، اپنی قبر کی حالت کو تصور کرے، مرنے کو تصور کرے، لوگوں کے اٹھانے کو، کہ مجھے میرے جنازے کو لوگ اٹھائیں گے، مجھے نہلائیں گے، مجھے کفنائیں گے، مجھے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، مجھے قبر میں ڈالیں گے، اس طرح کے جب آدمی تصورات کرے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوگی اور آخرت کی یاد اور فکر بڑھے گی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا بن جائے گا کہ اس وقت تو میرے لیے نیکی ہی کام آئے گی، تب اللہ کام آنے والا ہے، سوا اللہ کے اور کوئی چیز ہمیں ان عذابوں سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جس طرح ایک طرف تو ہم اللہ کے خوف سے رونے والے بن جائیں، دوسری طرف دنیا کے معاملے میں زاہد بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ زاہد کا مطلب ہے بے رغبت ہونا۔ کیا ہونا؟ ہمارا ایک مرض، ایک بیماری، ایک کمزوری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے ہاتھوں کی جو دنیا ہے اور دنیا کے اسباب ہیں، راحت اور عیش کے جو سامان ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایسا گھر میرے پاس بھی ہونا چاہیے، ایسی گاڑیاں میرے پاس بھی ہونی چاہیے، ایسا پیسہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو رغبتیں ہیں، یہ دنیا کو دیکھ کر ہمارے دل میں جو رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان رغبتوں کے پیدا ہونے کی بجائے یہ رغبتیں ختم ہو جائیں، اس کا نام ہے زہد۔ کہ دوسرے کی دنیا دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی رغبت پیدا، مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اس پر کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ میرے لیے جو بہتر تھا وہ مجھے رب نے دیا ہے، جو گھر مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بنگلور سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جو چھت مجھے دی گئی ہے یہ میرے لیے کئی پراپرٹیوں سے کیا ہے؟ بڑی عافیت کی چیز ہے۔ جو پیسہ اور جو روزی مجھے دی گئی ہے دنیا داروں کی ان روزیوں سے میرے لیے بہت کچھ ہے، جو بہت وافر مقدار میں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، مجھے ان کے پیسے اور مال و دولت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے جو ملا ہے اس پر میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ زہد۔ اسی کا نام بے طلبی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا آپ یہ معاملہ اٹھا کر دیکھیں، آپ پوری زندگی پر ہمیشہ اس طرح پوری زندگی آپ نے گزاری کہ کبھی بھی آپ نے دنیا کی رغبتیں نہیں کی۔ جب کبھی بھی رغبت کی بات آئی آپ نے اس کو چھوڑا، آخرت کو ترجیح دی، اس کو چھوڑ کر آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام
چٹائی پر لیٹے تھے، ما بینہ و بینہ شیء، آپ زمین پر چٹائی پر لیٹے ہیں، چٹائی پر کوئی گودڑی، کوئی بچھونا، کوئی بچھایت، کچھ گدا، کوئی چادر ڈالی ہوئی نہیں تھی، آپ براہ راست زمین پر ڈالی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أَدَمٍ، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا، حَشْوُهَا لِيفٌ، جس تکیے میں ہماری طرح بھرے ہوئے نرم و نازک کپاس نہیں تھے، بلکہ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تکیہ بنا ہوا ہے جس پر آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ وَعِنْدَ رَأْسِهِ، اور آپ علیہ السلام کے سر کے پاس اوپر کی جانب ایک مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے۔ سمجھا؟ حضور حضرت عمر آپ کے پاس داخل ہوئے، کہتے ہیں فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، آپ علیہ السلام جس پہلو پر چٹائی پر لیٹے ہیں، آپ کے بازوؤں پر میں نے چٹائی کے نشانات دیکھے۔ چٹائی پر آدمی سوتا ہے تو اس کی پٹیوں کے کیا آتے ہیں؟ نشانات آتے ہیں، تو آپ کے بازو مبارک پر میں نے چٹائی کے نشانات دیکھے۔ فبکیت، حضرت عمر کہتے ہیں یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا۔ کیوں رونے لگا؟ امام الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے خاطر دنیا بنائی گئی، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی سیر کرائی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا امام بنایا، مرسلین اور پیغمبروں کا امام بنایا، جو سارے جہانوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنائے گئے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس سادگی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ بالکل کچا مکان، کچی فرش، کچی چھت، اور اس میں سادی سی چٹائی پر آپ لیٹ رہے ہیں، بازوؤں پر چٹائی کے اثرات ہیں، نشانات ہیں، اور ایک مشکیزہ لگا ہوا ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا ہوا ہے جس میں صرف بٹن پر کام ہو سکے۔ جی طبیعت میں آ گیا، پورا ہو گیا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اتنے اونچے شخصیت ہے تو آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی، لیکن آپ کا یہ سادگی والا حال دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں فبکیت، میں رونے لگا۔ فقال ما یبکیک، حضور نے پوچھا ہے عمر تجھے کس چیز نے رلایا؟ فقلت یا رسول اللہ ان کسریٰ و قیصر فیما ہما فی، اے اللہ کے رسول وہ قیصر و کسریٰ، قیصر اور کسریٰ یہ دو بادشاہوں کے لقب ہیں کہ اس زمانے کے سپر پاور طاقت جو ممالک تھے ان کے دو بادشاہ تھے، سپر پاور ممالک کے دو بادشاہ تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں وہاں قیصر و کسریٰ کا حال دیکھیے، وہ کس ناز و نخروں کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، اور دنیاوی جو ہے اسباب و سامان کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بڑی عیش والی زندگی وہ لوگ دونوں گزار رہے ہیں۔ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ سادگی کے ساتھ چٹائی پر لیٹے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر اثرات ہیں۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آگے ارشاد فرمائی میرے اور آپ سب کے لیے یہ نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا الاخرة، اے عمر کیا تو اس بات سے راضی اور خوش نہیں کہ سارے ساز و سامان یا عیش و عشرت کے سارے اسباب ان کافروں کے لیے اور ان جو ہے بدماشوں کے لیے اور شریروں کے لیے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے دنیا میں رہے، اور یہی سارا ساز و سامان عیش و عشرت کا ہمارے لیے آخرت میں رہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں؟ وہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی حقیقی زندگی تو کہاں کی زندگی ہے؟ آخرت کی۔ ان العیش عیش الآخرہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جس وقت یہ غزوہ خندق ہجری 5 میں پیش آیا ہے، مدینہ کے باہر ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی، دشمن چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے آپ علیہ السلام اور صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور آپ دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یہودی بھی ملے ہوئے تھے اور منافقین بھی ملے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے ہیں،
بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں. ایسے منظر میں صحابہ اکرام نے اپنے اپنے پیٹوں پر کیا باندھے رکھے تھے؟ ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا. اور بہت بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کہ دیکھیے بھوک کی وجہ سے ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے پیٹوں پر کیا باندھے ہوئے ہیں؟ پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنا آستین اور اپنا کرتے مبارک اوپر اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہے. بھوک کے عالم سے میرے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے. کتنے پتھر بندھے ہیں؟ یہ حال ہے. ایسے موقع پر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر ثابت قدمی کے ساتھ آپ خندق کھود رہے ہیں. اس موقع پر ایک طرف خندق کھودتے ہوئے کیسر و کسریٰ کے جو تخت و تاج ہے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آج یہ قربانی آپ دے رہے ہیں اور آپ کے صحابہ قربانی دے رہے ہیں. اس قربانی کے بعد ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ فتح ہو جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا. کیسر و کسریٰ کیا ہو جائیں گے؟ فتح ہو جائیں گے. وہ حکومتیں تمہارے پاس آئیں گی, ان کے تخت و تاج تمہارے قبضے میں آئیں گے. ایک طرف آپ کو نشانہ کھودتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں کے محلات روشن ہو گئے اور وہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ کے قبضے میں آئیں گے. تو دوسری طرف اسی خندق کو کھودتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں ان العیش عیش الاخرہ, ان العیش عیش الاخرہ. حقیقی عیش تو آخرت کا عیش ہے. حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا تمہارے قبضے میں آئے لیکن تم دنیا کے فتنے میں نہ رہنا کہ دنیا ایک دن تمہارے پاس سے چھوٹنے والی ہے. حقیقی جینا تو وہاں کا جینا ہے ہمارے لیے. اسی کو آپ فرما رہے ہیں کہ اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخرہ. کیا عمر تم اس بات سے خوش نہیں کہ یہ سارے ساز و سامان ان کو دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں ملے؟ واقعہ یہی ہے کہ ہم سب اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے لیے حقیقی عیش, حقیقی دنیا, حقیقی جو زندگی گزارنے کے جو ساز و سامان اور نعمتیں ہیں وہ کہاں کی ہے؟ آخرت کی. اس لیے دنیا میں آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس پر صبر کریں گے. یہ اسوہ رسول ہے, یہ اسوہ رسول ہے. دنیا میں آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ آج ملا ہے کل نہیں ملے گا, آج جو ہے ملا ہے کل چھین جائے گا. کوئی بات نہیں, یہاں سے چھین گیا لیکن وہاں سے ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا نہیں ہے. یہاں کا صبر وہاں ضرور کام آنے والا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ذوق کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس تخت تاراج ہے تو ہمارے پاس یہ تخت آ جائے اس کی ہمیں کوئی تمنا نہیں ہے. ہماری تمنا تو رب تعالیٰ کو پانا ہے. کس کو پانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اور جس کو اللہ نہ ملے ساری دنیا میرے کیا ملنے والا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہماری چاہتیں, ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں کم ہو جائے اور آخرت کے معاملے میں ہماری تمنائیں بڑھ جائیں, ان میں اضافہ پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ حالات کتنے بھی سخت آتے تھے, آپ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے اور ثابت قدم رہتے, قدموں کو جمائے رکھتے, کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں تھے. حنین کا موقع, غزوہ حنین کے موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت پر دشمنوں کی طرف سے اچانک سے غلبہ ہو گیا, زوردار حملہ کیا گیا. چنانچہ بخاری مسلم کی روایت میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا یا ابا عمار ولیتم یوم حنین, اے ابو عمار تم جو ہے حنین کے دن جس وقت دشمنوں نے تم پر حملے کیے تم لوگ بھاگ گئے. تو حضرت براء کہنے لگے نہیں, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم بھاگ گئے, اس جماعت میں کون تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لا واللہ ما ولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اس دن بھاگے نہیں, اس دن نبی علیہ السلام بھاگے نہیں. ولیکن واللہ, ہاں یہ ہوا کہ اس لشکر کا جو اگلا حصہ تھا, اس کی جو اگلی ٹکڑی تھی, ان پر دشمنوں کی طرف سے تیروں کے وار ہوئے, جس کی وجہ سے ڈر کر وہ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے.
لیکن اس وقت ہی نبی علیہ السلام علی بغلتہ بیضاء آپ اپنے سفید خچر پر بیٹھے ہوئے تھے. وابو سفیان بن الحارث آخذ بالجامیہ اور سفیان ابن حارث نبی علیہ السلام کے خچر کی جو ہے لگام پکڑے ہوئے تھے. والنبی یقول اور نبی علیہ السلام بھاگے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر بڑے جو ہے ثبات قدمی کے ساتھ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں، میں میدان چھوڑنے والا نہیں، حالات کچھ بھی آ جائیں تب بھی میں میدان چھوڑنے والا نہیں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں. انا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی ایسا ویسا تھوڑی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو جماع میں، ثابت قدمی میں اور اپنی بات پر پختہ رہنے میں ایسے کامل تھے کہ دشمن کتنا ہی جو ہے ان کے سامنے آ جائے اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ جائے، ان کی جو ہے ارادے پر، ان کے پختہ عزمی پر کوئی فرق پڑتا نہیں تھا. یہی وہ عبد المطلب تھے جن کے موجودگی میں اور جن کی سرداری میں ابرہہ جیسے ظالم نے کعبۃ اللہ پر لشکر کشائی کی اور حملہ کرنے کی کوشش کی. تو حضرت عبد المطلب ڈرے نہیں، انہوں نے تو اپنے ان اونٹوں کا سوال کیا کہ میرے وہ اونٹ جو تم نے چلتے ہوئے پکڑے تھے ان اونٹوں کو واپس کر دو. تو ابرہہ کہتا ہے ارے تو کعبۃ اللہ کا جو ہے خادم ہے، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، تو نے اپنے اونٹوں کا سوال کیا لیکن اس کعبے پر میں حملہ کرنے آیا اس کے بارے میں تو کچھ کہتا نہیں. تو عبد المطلب نے جواب دیا، تاریخی جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے ان کا سوال میں کر رہا ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ اس سے نمٹ لے گا، کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ اس سے نمٹ لے گا. ایسا یقین تھا ان کو کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن کعبے پر حملہ کر کے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کعبۃ اللہ کی جو ہے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر جا کر دعا مانگی اور دعا مانگ کر اعلان کیا. ان کو یقین تھا کہ عذاب آئے گا، چنانچہ انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ مکے کے لوگوں نکل کر وادیوں میں چلو، پہاڑوں پر چلو، آج تو اللہ کا عذاب ان پر اترنے والا ہے. واقعہ یہی ہوا کہ ان پر عذاب آیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہیں دیکھا تم نے تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نیست و نابود کر دیا کہ کبھی آئندہ کوئی نسل کعبے پر حملہ کرنے کی جو ہے سوچ بھی نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرد جو ہے فرد کے بیٹے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. آپ علیہ السلام کا یہ اسوہ ہمارے لیے ذکر کہہ کر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں. جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو حالات کسی بھی طرح کے آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کلمہ توحید کو ہم کبھی چھوڑنے والے سب کا سودا کر دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بس اسی پر ہمیں جمنا ہے، اسی پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمنا ہے. اسی پر ہمیں جمنا اور اسی پر ہمیں دنیا سے جانا ہے. اللہم احینا مسلمین و امتنا مسلمین. آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے اے اللہ جینا بھی مسلمانوں والا عطا فرما، مرنا بھی مسلمانوں والا عطا فرما، جینا بھی اسلام پر عطا فرما اور مرنا بھی اسلام پر عطا فرما. ہم سب دعا پڑھتے ہیں جنازے کی نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، زندوں کو، مردوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو معاف کر دے. پھر آگے کیا ہے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ بولیے. جنازے کی نماز دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں سب لوگ؟ کیا بھول گئے؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے ہمارے مالک، ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ہم میں سے تو جسے موت دے ایمان پر موت عطا فرما. دونوں چیزیں جنازے کی نماز میں ہم مانگ رہے ہیں کہ جینا بھی مسلمانوں والا اور مرنا بھی مسلمانوں والا. ایمان کے ساتھ جینا عطا فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. جو نعمت ہمیں بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں اور اسی کو بچانے کی محنت اور فکر کریں کہ یہ دنیا سے نعمت لے کر جانی ہے. جس طرح حضور علیہ السلام حالات کے باوجود اپنے قدم پر جمے رہتے تھے، ہمیں بھی اپنے اس توحید کے قدم پر کیا رہنا ہے؟ جمے رہنا. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خصوصی وصف تھا کہ آپ علیہ السلام اس کے لیے جہاں میدان میں عمل کی نوبت آتی تھی آپ ثابت قدم رہ کے دکھاتے تھے. دوسری طرف آپ ہمیشہ دعا کرتے. دعا کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرا دل تیرے دین پر جما دے. ثبت قلبی علی دینک، میرا دل تیرے دین پر کیا کر دے؟ جما دے. یعنی کچھ بھی ہو جائے تو پھر میں تیرے دین کو نہ چھوڑوں. سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا. اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. جو باتیں پیش کی گئی اللہ ہم سب کو عملی زندگی جامہ پہنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.